الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور یہ 5واں دن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور حضرت یوسف علیہ السلام محض اللہ رب العالمین کے خوف سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے اپنے عزم مصمم سے بچ گئے تو یہ بات شہر میں پھیلنے لگی. حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہونے لگی کیونکہ چھوٹے سے بچے نے گواہی دی تھی کہ دیکھ لیا جائے اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف کی غلطی ہے اور زلیخا سچی ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے. تو جب دیکھا گیا تو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو عزیز مصر نے قصفیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تمہاری مکاری ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جانے دیجئے، چھوڑ دیجئے، اس کو معاف کر دیجئے. زلیخا سے کہا استغفری لذنبک، بہت بڑا گناہ تم نے کیا ہے، اس گناہ کا استغفار تم کرو. تو یہ چرچا پورے شہر میں ہونے لگا کہ عجیب بات ہے کہ زلیخا ایک گھر کے خادم سے اور خریدے ہوئے غلام سے للچا رہی ہے. تو زلیخا نے ان عورتوں کو جواب دینا چاہا، چنانچہ ان عورتوں کی جو
زلیخا کی غیبت کر رہی تھی اور زلیخا کو ملامت کر رہی تھی، دعوت دی کہ ساری عورتوں کی دعوت ہے، ان سب کے یہاں دعوت نامہ بھیج دیا، اور ادھر گھر میں کھانے تیار کیے، مختلف قسم کے کھانے تیار کیے، پھل فروٹ تیار کیے اور مسامیر لگا دیے، گو تکیے لگا دیے پورے گھر میں۔ چنانچہ جب تیاری ہو گئی اور ساری عورتیں آ گئیں تو ان سب کو کہا زلیخا نے کہ آپ لوگ کھانا شروع کیجیے۔ تو سب سے پہلے عورتوں نے وہاں کے طریقے کے مطابق پھلوں پہ ہاتھ ڈالا اور ہر ایک نے اپنی اپنی چھری لی۔ پھل دسترخوان پہ رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صاف ستھرا رکھ کر کے اور چھری کے ساتھ رکھ دیا جائے اور مہمان خود سے کاٹ کر کے کھائیں۔ تو جب ساری عورتوں نے پھل اٹھا لیے اور چھری اٹھا لی تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارا کہ ذرا ادھر آؤ۔ تو جب ان کو پتا نہیں تھا یوسف علیہ السلام کو کہ کیا کیا ہو رہا ہے، جب انہوں کو آواز دی تو وہ تشریف لائے۔ جیسے ہی ان عورتوں نے دیکھا تو کہنے لگی اوہ یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ تو نہایت بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ عورتیں گندی تھیں کیونکہ وہاں کے ماحول میں کوئی دینداری نہیں تھی، کفر اور شرک پھیلا ہوا تھا، تو کافرہ اور مشرکہ عورتیں کوئی اللہ کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتی ہیں، اس لیے ان ساری عورتوں کی نگاہوں میں شہوتیں آ گئیں اور انہوں نے یوسف کو تو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی، اور سب کے ہاتھ میں چھریاں تھیں اور ان چھریوں سے وہ پھل کاٹ رہی تھی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ چھری پھل پہ پڑنے کے بجائے سب کے ہاتھوں پہ پڑ گئی اور ساری عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے۔ زلیخا کا ہاتھ نہیں کٹا، کیوں کہ زلیخا تو سازش کرنے والی تھی، یا یوں کہیے کہ زلیخا نے بار بار یوسف علیہ السلام کی صورت کو دیکھ کر کے وہ بہت زیادہ مطمئن ہو رہی تھی، اس لیے اس کا ہاتھ نہیں کٹا، اور دوسری ساری عورتوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو جب ساری عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تو یوسف کو زلیخا نے ان سب کو کہا کہ دیکھو یہی تو بات ہے کہ تم نے ایک مرتبہ دیکھا تو تم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور میں تو صبح و شام رات اور دن دیکھتی رہتی ہوں تو میرے دل میں کیا کیا خیالات انگڑائیاں لیتے رہے ہوں گے، اس کا تم لوگ اندازہ کر لو۔ ساری عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے۔ ساری عورتوں کے سامنے زلیخا نے اور بھی بدتمیزی کا اظہار کیا۔ وہ اظہار یہ کیا کہ یہ اگر میری بات نہیں مانے گا تو میں اسے سخت ترین عذاب دلاؤں گی اور جیل میں بند کروا دوں گی، کیونکہ زلیخا نے جو اس وقت یوسف علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا اور زلیخا کے شوہر نے جو تنبیہ کی تھی، اس تنبیہ سے زلیخا کو کچھ کا کچھ اثر نہیں ہوا، اس کے دل میں اس تنبیہ کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ کیوں کہ ایک تو زلیخا گندی عورت تھی اور دوسرے مسلمان نہیں تھی، غیر مسلمہ تھی، اللہ کا خوف نہیں تھا، اور تیسری بات یہ تھی کہ شوہر سے اس کو بچہ نہیں ہوا تھا۔ تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ زلیخا کا شوہر نامرد تھا، تو نامرد شوہر کی تنبیہ بھی کوئی اثر نہیں کرتی ہے، اور عورت بدتمیزی سے
बाज नहीं आती है। तो जुलेखा के दिल में गुनाह का इरादा अभी भी बाकी था। जुलेखा ने कहा कि अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसे बहुत बड़ी सजा दूंगी और जेल में बंद करवा दूंगी। ये इसलिए कहा ताकि यूसुफ डर जाए। इधर औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अरे तुम तो घर के गुलाम हो और तुम तो इन्हीं की खाते हो, तो इनकी गाते क्यों नहीं और उनकी बात क्यों नहीं मान लेते, जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मालिकन का और तुम्हारी आका का इतना बड़ा एहसान है कि गुलाम होने के बावजूद इतने बड़े महल में रहते हो और बादशाहों का जो खाना होता है वो खाना तुम्हें नसीब है और जो शाहाना बिस्तर होते हैं वो बिस्तर तुम्हें नसीब है। तो ऐसी सूरत में जुलेखा की बात तुम क्यों नहीं मान लेते? ये तो छोटी सी बात है। गोया कि उस माहौल में जिना आम था और कोई ज्यादा शर्म की बात नहीं थी। और इधर नबी है और नबी के लिए छोटी सी बुराई भी मुश्किल है, तो जिना तो बहुत बड़ी बुराई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए और घबरा करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह, जैसा कि जुलेखा कह रही है कि अगर मैं गुनाह नहीं किया और उसके साथ मुलव्विस नहीं हुआ तो मुझे जेल में भेज देगी, तो ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे लिए जेल खाना ही बेहतर है और वही बहुत ज्यादा महबूब है इस गुनाह से, जिस गुनाह की तरफ ये जुलेखा मुझे बुला रही है और उस गुनाह से जिसकी तरफ ये पूरे शहर की औरतें और मुझे दावत दे रही हैं। वो जो औरतें थी वो आम औरतें नहीं थी, वो बड़े बड़े वो जो वजीरों की बीवियां थी, शाही महल में रहने वाले बड़े बड़े ओहदेदारों की बीवियां थी। और उन बीवियों ने जब इस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम्हें जुलेखा की बात मान लेनी चाहिए, उन सारी औरतों की भी राय टपक रही थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी दुआ को कबूल करके जेल में दे दिया। उसकी शक्ल ये हुई कि पूरे शहर में इस दावत के बाद और भी ज्यादा चर्चा होने लगा। अभी तो एक जुलेखा ने देखा था, लेकिन दावत के बाद बहुत सारी जुलेखाओं ने देख लिया था। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का बाहर निकलना भी मुश्किल था और इज्जत बचाना भी मुश्किल था। इनके हुस्न का चर्चा गली गली, घर घर और हर तारीकी और हर रोशनी में होना शुरू हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब देखा इन लोगों ने कि अब यूसुफ को जेल में बंद कर देना ही एक जरिया है कि जिससे ये औरतें फितने में पड़ने से बच जाएंगी और जुलेखा फितने में पड़ने से बच जाएंगी और शाही महल की औरतें, बड़े बड़े वज़रा की बीवियां, बड़े बड़े अमायदीन शहर की बीवियां तोहमतों से बच जाएंगी। इसलिए तिकफीर ने, जुलेखा के शौहर ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में बंद कर दिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से जेल न मांगते तो जेल खाना उन्हें नहीं मिलता। अल्लाह किसी और की तरतीब से हजरत यूसुफ से को बचा लेते, अल्लाह किसी और अंदाज से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस गुनाह से बचा लेते। लेकिन नबी की जबान पे जो दुआ आ जाती है तो वो दुआ जरूर कबूल होती है। इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में दिया गया इनकी दुआ के कबूल होने की वजह से। इसी मजमून को इस रुकू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। तर्जमे के साथ इसको मुलाहजा फरमाइए। वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इमराअतुल अज़ीज़ी तुराविदु फ़ताहा अन नफ्सी। औरतों ने शहर में यह कहना शुरू किया कि अजीज की बीवी, अजीज के माने की ये किसी बड़े ओहदे पे था। कहा जाता है कि या तो ये वजीर आजम था
یا یہ خزانچی تھا، بہت بڑے عہدے پہ تھا، عزیز کی بیوی اپنے غلام پہ ڈورا ڈال رہی ہے اپنی ذات کے واسطے، اپنے غلام پہ ڈورا ڈالنا یہ اردو کا محاورہ ہے، یہ ہمارے علاقے کے لوگ زیادہ سمجھیں گے، آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، تو آپ لوگ یوں سمجھیے کہ وہ پھسلا رہی ہے، وہ بلا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے، اور وہ ہیلے بہانے کر رہی ہے کہ یوسف زلیخا سے زنا کر لے۔ قد شغفہا حبا، یوسف کی محبت نے زلیخا کے دل کے پردے کو پھاڑ کر کے اندر داخل ہوا، یوسف کی محبت زلیخا کے دل کے اندر داخل ہو چکی ہے، یعنی زلیخا کے دل کے پردے کو پھاڑ دیا ہے یوسف کی محبت نے، اور محبت اندر جا کر کے بیٹھ گئی ہے۔ اب یہ تو بہت ہی بری عورت ہے، یہ بدنام کر رہی ہے، اور بادشاہ کی کہ وزیر کی بیوی ہونے کے باوجود پورے شہر میں اس کی بدنامی پھیل رہی ہے۔ ان عورتوں نے کہنا شروع کیا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، عورتوں نے کہا کہ یہ زلیخا کو ہم لوگ نہایت ہی کھلی غلطی میں دیکھ رہے ہیں، جیسے بہت بڑی کھلی غلطی میں زلیخا پڑی ہوئی ہے۔ بھلا کیا ضرورت ہے؟ ایک غلام ہے، غلام کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے کہ اس سے زنا کرنے کا یہ عورتوں کا جیتا ہے؟ غلام ہے، اس کو وہ نیچ ہے، اور زلیخا تو بہت اونچی ہے، تو کیا ضرورت پڑی کہ وہ زلیخا اپنے نیچ غلام سے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ عورتوں نے کہا فلما سمعت بمکرہن، تو جب زلیخا نے ان کی مکاریوں کو سنا، یعنی شہر کی عورتوں کی، امائدین شہر کی بیویوں کی غیبتوں کو سنا، فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان کی مکاریوں کو سنا یعنی ان کی غیبت کو سنا، ارسلت الیہن، ان سب کو دعوت دے دیا، ارسلت الیہن، ان سب کی دعوت کی زلیخا نے، یعنی دعوت نامہ سب کے یہاں بھیج دیا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور ان ساری عورتوں کے لیے گو تکیے تیار کیے۔ گو تکیہ کا مطلب ہے کہ موٹے موٹے مسند جس پہ ایسے ٹیک لگا کر کے بیٹھا جاتا ہے، تو عورتوں کے لیے گو تکیے تیار کیے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ متکئن سے ایسا کھانا مراد ہے جو چھری سے کاٹا جاتا ہے، متکئن اے طعامن یقطع بالسکین، ایسا کھانا کہ جو چھری سے کاٹ کر کے کھایا جاتا ہے، جیسے کہ پھل چھری سے کاٹ کر کے کھایا جاتا ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ متکئن سے مراد اترج ہے۔ اترج کہتے ہیں ایک پھل کو جو لیمو جیسا ہوتا ہے لیکن بڑا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے، دونوں ہاتھ سے جوڑ کر کے دیکھیے اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے۔ غیر مسلم اپنے عید تہوار میں اسے چڑھاتے ہیں، اس کے اندر جو کاش ہوتی ہے وہ اس کا رنگ لال ہوتا ہے، لال جیسا ہوتا ہے، گلابی، تو اس کو کہتے ہیں اترج۔ تو اترج ایسا ہی کھانا ہے کہ اسے کاٹ کے کھایا جائے گا، ہاتھ سے وہ ٹوٹتا اور پھٹتا نہیں، اس کو کاٹ کر کے ہی کھایا جاتا ہے۔ تو متکئ کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اترج، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسا کھانا جو چاقو سے کاٹ کر کے کھایا جائے۔ لیکن اپنے بزرگان نے جو ترجمہ کیا ہے وہ گو تکیہ ترجمہ کیا ہے، یعنی ٹیک لگانے کے لیے جو مہمانوں کے لیے جو بڑے بڑے تکیے لگائے جاتے ہیں ویسے تکیے لگائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مہمان آ رہے ہیں تو مہمان کے لیے تو انتظام کرنا ہی پڑے گا، تو متکئن سے مراد گو تکیہ ہے۔ بہرحال وہ آسد کل واحدۃ منہن سکینہ، اور زلیخا نے اندر سے سوچ لیا تھا کہ یہ جو گروپ ہیں یہ بغیر چھری کے کٹیں گے نہیں،
اور جب میں یوسف کو بلاؤں گی تو ان کے ہوش ہو جائیں گے اور یہ اپنی انگلیاں ضرور کاٹ لیں گی، تب میں ان کو بتاؤں گی۔ گویا کہ یہ جو زلیخا ہے بہت ذہین اور بڑی ہیلا باز، بڑی مکار عورت ہے۔ وہ آتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور زلیخا نے ان میں سے ہر عورتوں کو چھری دے دی کہ ایک سے ایک چھری دے دی۔ وقالت اخرج علیہن، اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آ جاؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے یوسف کو دروازے سے داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو سب نے کہا اللہ اکبر۔ اکبرنا کا معنی ایک ہے اللہ اکبر کہنا اور ایک ہے بہت زیادہ تعجب کرنا اور اپنی آواز بلند کرنا۔ تو یہ تو مسلمان عورتیں تھی نہیں کہ وہ اللہ اکبر کہتی، مطلب یہ ہے کہ وہ سب چیخ پڑی۔ وہ قطعن ایدیہن، اور ساری عورتوں کی چھریاں ان کے ہاتھوں پہ پڑ گئی، ان سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اور کیا کہنے لگی؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اوہ اللہ ہی کی ذات پاک ہے، یہ تو انسان نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ انسان ہو، کیونکہ انسان کے حسن کے بارے میں جتنا ہم نے سنا تھا اس سے بڑے حسین ہے یہ، اور انسانوں کے حسن کے جو زاویے ہوتے ہیں اور حسن کا جو چمک ہوتی ہے اور کشش ہوتی ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ یوسف میں ہے۔ ہم نے بہت بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مصر کا حسن آج بھی مشہور ہے کہ مصر میں بہت زیادہ حسین لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ مصر جیسا حسن کا شہر، اس شہر میں بھی کوئی ایسا انسان موجود نہیں ہے جیسے یوسف ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یوسف انسان نہیں ہے، یوسف فرشتے ہیں۔ ان ھذا الا ملک کریم، یوسف تو خالص بزرگ فرشتے ہیں، نہیں ہے یہ مگر بزرگ فرشتہ، یعنی نہایت ہی شرافت والا اور نہایت ہی لطافت والا، نہایت ہی کشش والا فرشتہ ہی آسمان سے اتر آیا ہے زلیخا کے گھر میں۔ اب جب ساری عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے اور یوسف علیہ السلام پر فدا ہونے لگی تو زلیخا نے کہا کہ اب دیکھو، اب بتاؤ تم لوگوں کا جی کیسا کر رہا ہے۔ اب تم دیکھو کہ تم نے پہلی نظر میں دیکھا تو تمہارا حال اتنا برا ہو گیا، اور میں تو 24 گھنٹہ دیکھتی رہتی ہوں تو میرا حال کتنا برا ہوگا۔ قالت، زلیخا نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی وہ بات ہے کہ جس میں تم لوگ مجھے ملامت کر رہی ہو۔ اب بتاؤ کہ تم لوگ ملامت کے لائق ہو یا میں ملامت کے لائق ہوں؟ تم نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹ لیے اور تمہاری سینہیں کیوں نکل گئی اور تم نے انسان بن کے بجائے فرشتہ کہنا کیوں شروع کر دیا؟ یہی وجہ ہے کہ میں یوسف کے دل و جان سے فدا ہوں۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ساری عورتوں کے سامنے اعتراف کیا زلیخا نے کہ، اور البتہ تحقیقی بات یہ ہے کہ میں نے یوسف کو پھسلایا ہے، میں نے اس پر جوڑے ڈالے ہیں۔ فَاسْتَعْصَمَ، لیکن بات یہ ہے کہ یوسف نے اپنی عزت بچائی۔ استعصم کے معنی یوسف نے اپنی عزت بچائی۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اگر یوسف نے وہ کام نہیں کیا جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، یعنی یوسف نے اگر زنا نہیں کیا، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور بھی ضرور یوسف کو قید میں رکھ دیا جائے گا، قید بامشقت میں رکھ دیا جائے گا۔ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور بھی ضرور یوسف ذلیل ہو جائے گا، ذلیلوں میں سے ہو جائے گا، اور بہت زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اسے نصیب ہوگی، اور بہت زیادہ جو ذلت ہوتی ہے جیل میں وہ ایسی ذلت
جنت نصیب ہوگی۔ قال، اب یوسف علیہ السلام رونے لگے۔ اللہ رب العالمین کی طرف انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار جیل خانہ ہی میرے لیے زیادہ محبوب ہے اس برے کام سے جس برے کام کی طرف یہ سب مجھے بلا رہے ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے پروردگار اگر آپ نے مجھ سے ان کی بری تدبیروں کو پھیرا نہیں، ان کی ہیلا بازیوں کو پھیرا نہیں تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں۔ یعنی اتنی زیادہ زنا کی دعوت ہے کہ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نبی کے دامن پہ داغ لگ جائے اور میں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور ان کے قہر میں پڑ جاؤں اور زنا کا صدور مجھ سے ہو جائے۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ فَصَرَفَهُ عَنْهُ، یوسف علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے دور کر دیا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پھیر دیا ان کی بری تدبیروں سے اور ان کی ہیلا بازیوں سے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ پروردگار سننے والے ہیں کہ انہوں نے نبی کی دعا سن لی۔ علیم، وہ جاننے والے ہیں، یعنی آگے کیا ہونا ہے یہ اللہ رب العالمین کو خبر ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، پھر ان لوگوں کو یعنی مصر میں رہنے والے لوگوں کو، زلیخا کے شوہر کو اور عمائدین کو، بادشاہ کو یہ بات ظاہر ہوئی، پھر ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی اس کے بعد کہ انہوں نے دیکھ لیا ان نشانیوں کو، یعنی ان باتوں کو جو شہر میں پھیل رہی تھی۔ پہلے تو ایک زلیخا تھی اور بہت ساری زلیخائیں ہو گئی، ہر شوہر اپنی بیوی سے بدتر ہونے لگا، پریشان ہونے لگا۔ لیسجننہ، کہ ضرور بھی ضرور یہ سب یوسف علیہ السلام کو قید کر دیں گے ایک مدت کے لیے، کچھ مدت تک جیل خانے میں رکھ دیں گے، تو یہ جو پریشانی شہر میں پھیلی ہوئی ہے عورتوں میں، یہ پریشانی ٹھہر جائے گی، اور یہ جو عورتیں بے قرار ہو رہی ہیں ان کی بے قراری میں قرار آ جائے گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں دے دیا گیا۔ جب جیل میں گئے تو یوسف علیہ السلام کو بھی جیل میں ڈالا گیا اور دو نوجوانوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا۔ ایک نوجوان کو بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا کہ جو شراب کا پیالہ لے کر کے خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور ایک غلام تھا جو روٹی پکاتا تھا، نوجوان تھا وہ روٹی پکاتا تھا، یعنی شاہی باورچی تھا، شاہی باورچی خانے کا باورچی تھا۔ آپ لوگ باورچی کو پکاتی کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ شاہی پکاتی تھا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو نوجوان داخل ہوئے۔ جب یوسف علیہ السلام اندر جیل میں گئے تو نبی تھے اور ان کا اخلاق بہت اونچا تھا، تو جیل خانے میں تو سارے ملزمین تھے اور سارے بدماش تھے پڑے ہوئے، لیکن یوسف علیہ السلام جب گئے تو سارے لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی عزت کی۔ یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے کہ کسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو جا کر کے پوچھتے تھے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کریں، اور ان کے دوا علاج کا انتظام کرتے تھے۔ کسی آدمی کو کوئی پریشانی ہوتی تھی تو جا کر کے ان کی خیریت پوچھتے تھے۔
کسی کو کوئی خوشی حاصل ہوتی تھی تو یوسف علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے اور گھومتے پھرتے رہتے تھے. راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دن کو جیل خانے کے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. کوئی آدمی مجبور ہوتا تھا تو اس کی مدد کیا کرتے تھے. غرض یہ کہ یوسف علیہ السلام اپنے اخلاق کی وجہ سے اور اپنے تواضع کی وجہ سے محبوب ہو گئے. جب آدمی کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے تو ہر آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے, پیار کرنے لگتا ہے. یوسف علیہ السلام سے سارے جیل کے لوگ محبت کرنے لگے. اب ان لوگوں میں سے کوئی آدمی خواب دیکھتا تو یوسف علیہ السلام کو آ کر کے اپنا خواب بیان کرتا اور حضرت خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے. ایسے ہی سلسلہ چل رہا تھا کہ دو نوجوانوں نے خواب دیکھا. ایک نوجوان نے خواب یہ دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ کر کے شراب تیار کر رہا ہے بادشاہ کو پیش کرنے کے لیے, اور ایک نوجوان نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے سر پہ ٹوکرا رکھے ہوا ہے روٹی کا, باورچی تھا وہ, روٹی کا ٹوکرا رکھے ہوا ہے اور چڑیاں آ کر کے وہ روٹیاں لے کر کے بھاگ رہی ہیں. چڑیاں آ رہی ہیں, روٹیاں لے کر کے بھاگ رہی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائیو ابھی رکو, میں تم کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا اور میری بات سن لو. جب کوئی آدمی آتا ہے اپنی ضرورت سے تو وہ سنجیدہ رہتا ہے, بات سننے کا کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ دونوں اپنی ضرورت سے آئے تھے اور خواب کی تعبیر لینے کے لیے آئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتائیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے موقع اچھا سمجھا اور تبلیغ شروع کر دی. دعوت و تبلیغ سے جو آدمی جڑا ہوتا ہے وہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ نبی کے دل میں دعوت و تبلیغ کا کتنا بڑا جذبہ ہوتا ہے اور وہ موقع تلاشتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اللہ کے دین کی طرف بلانے کی باتیں کرتے ہیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ موقع بہت اچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائیو میں خواب کی تعبیر تمہیں بتاؤں گا, لیکن تم بتاؤ تو صحیح کہ میں کیا ہوں, میرے بارے میں تم معلوم کرو. تو میں ایسا ہوں کہ میں نے سارے دنیا کے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے اور ایک خدا کی عبادت کی طرف میں متوجہ ہو گیا ہوں اور میں ایک ہی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, بہت سارے خدا نہیں مانتا. اور یہ بھی سمجھو کہ میں آخرت کے دن کو مانتا ہوں کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے. اس دنیا میں جو آدمی اچھا کام کرے گا اسے جنت نصیب ہوگی اور جو آدمی برا کرے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. تو بھائیو ایک آخرت بھی ہے جس پر ایمان رکھنا چاہیے, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کو ماننا چاہیے. اللہ ہی کی ذات, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات خیر بھی دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے تکلیف اور بیماریاں اور شر بھی پہنچتے ہیں. لہذا سنو کہ میں جو ہوں میرے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں اور میرے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے, حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے, اور میرے ابا جو کنعان میں رہتے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں, یہ بھی نبی ہیں. تو ہم لوگ, میں جو ہوں یہ نبی کے خاندان سے ہوں اور نبی کے خاندان کو یہ ہرگز جیوا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے ساتھ کہ میرا گھر بہت زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد رکھتا ہے کہ میں بھی نبی, میرے والد بھی نبی, میرے دادا بھی نبی, میرے پردادا بھی نبی. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کو ارشاد فرمایا کہ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, کہ 4 کریم ہیں وہ. تو اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے اس فضل کا اظہار ان دونوں قیدیوں کے سامنے کیا.
لوگوں اللہ پر اللہ کا احسان انسانوں میں بہت زیادہ ہے. انسان آکسیجن لیتا ہے, سانس لیتا ہے, نائٹروجن چھوڑتا ہے اور زندہ رہتا ہے. اگر سانس جانے والا اندر گھس جائے تو بھی مر جائے گا, اور باہر نکلنے والا باہر نکل کے اور ویسے ہی رک جائے تب بھی مر جائے گا. اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر بڑی نعمتیں دی ہیں کہ انسان دھوپ لیتا ہے, سورج کی روشنی لیتا ہے, چاند کی روشنی لیتا ہے, اور اللہ بارش برساتے ہیں, غلے اگاتے ہیں, انسان کھاتا ہے. غرض یہ کہ خوب اللہ کے احسان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے بیان کیا. کہا اے میرے جیل کے دونوں ساتھی, تم یہ بتاؤ ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سارے خدا بہتر ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اللہ کے سامنے دوسرا خدا کیوں ہو سکتا ہے. توحید کی گویا کے دعوت دی, فرمایا کہ اللہ ایک ہے ہمارے, مگر میرے اللہ کے بہت سارے نام ہیں, اور وہ نام اللہ کے صفاتی نام ہیں کہ اللہ میرے کریم بھی ہے, اللہ رحیم بھی ہے, اللہ حمید بھی ہے, اللہ عفو بھی ہے, اللہ غفور بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ستار بھی ہے, اور اللہ رزاق بھی ہے, اللہ غفار بھی ہے, اللہ صبور بھی ہے. یہ ساری صفات اللہ رب العالمین کی ہے میرے دوستو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توحید کے دلائل ہر جگہ ڈال رکھے ہیں, لیکن بتاؤ کہ بہت سارے خداؤں کی کوئی دلیل کہیں پر موجود ہے؟ کہیں موجود نہیں ہے. ایک خدا کی دلیل سب جگہ موجود ہے. یہ دین کی دعوت حضرت یوسف علیہ السلام نے دی اور کہا اے میرے دین کے ساتھیوں, یہ اللہ کا جو دین ہے دین قیم ہے, ذالک الدین القیم, یہ بالکل سیدھا دین ہے, اس دین کو مان لو. لیکن اکثر لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے. اتنی تقریر حضرت یوسف علیہ السلام نے کی. اس کے بعد کہا اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں, اب آؤ خواب کی تعبیر تم دونوں کو بتاتا ہوں. تم دونوں میں سے ایک تو حسب معمول بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت پر معمول ہو جائے گا اور اس کو جیل سے نجات مل جائے گی, اور دوسرا جو ہے اس کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا, اور جب اس کی جان نکل جائے گی تو اس کے سر کو پرندے آ کر کے کھودیں گے اور اس کا بھیجا کھائیں گے. اس لیے یہ آدمی نجات نہیں پا سکتا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اس آدمی سے جس کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ نجات پا جائے گا, یہ بتایا کہ بھائی دیکھو تم جا رہے ہو تو بادشاہ کے پاس ذکر کرنا کہ کافی دن سے ایک بے قصور بندہ جیل میں یوسف پڑا ہوا ہے, ان کے بارے میں بھی خیال رکھیے. مگر عجیب ہو گیا کہ وہ آدمی گیا تو بھول گیا, اور بادشاہ کو اس نے کچھ نہیں بتایا, اور کئی سال گزر گئے. حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک یا بعض روایتوں کے مطابق 12 سال تک جیل میں رہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلالین شریف میں یہ دونوں روایتیں لکھی ہیں کہ 7 سال یا 12 سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں ٹھہرے رہے, اور جیل کی تنہائیاں اور جیل کی پریشانیاں جھیلتے رہے. اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اللہ کے الفاظ میں سنیے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, حضرت یوسف کے ساتھ 2 نوجوان جیل میں داخل ہوئے تھے. فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي آخِرُ خَمْرًا, تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, یعنی انگور نچوڑ کر کے شراب تیار کر رہا ہوں بادشاہ کو پلانے کے لیے. اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں, میں روٹی اٹھائے ہوا ہوں کہ فرشتے ان روٹی کو کھا رہے ہیں. میرے سر پہ روٹی ہے, فرشتے روٹی کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ, اے اللہ کے نیک بندے مجھے خواب کی تعبیر بتا دیجیے. انا نراک من المحسنین,
ہم آپ کو نیکوکار پاتے ہیں، احسان کرنے والا پاتے ہیں کہ جیل میں آپ جیسا کوئی نیک آدمی نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو بیمار کرسی کرتے ہیں، کوئی حاجت مند ہوتا ہے اس کی حاجت روائی کرتے ہیں، کوئی ضرورت کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی تکلیف میں آپ سہارا دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ آپ کے اخلاق سے پورے جیل کے لوگ متاثر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، کہ وہ کھانا جو تم لوگوں کو روزانہ ملتا ہے دوپہر کا کھانا، وہ کھانا نہیں آئے گا مگر یہ کہ ہم تم کو خواب کی تعبیر بتا دیں گے تم دونوں کے پاس کھانا آنے سے پہلے، یعنی دوپہر کا جو کھانا آنے والا ہے ابھی چند لمحے میں کھانا آئے گا، تو اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، پہلے تم میری بات سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور رسالت اور تبلیغ اور دعوت کی بات سن لو میری۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے تقریر کی۔ بعض حضرات مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے کہ تمہارے پاس کھانا نہیں آتا ہے مگر یہ کہ ہم بتا دیتے ہیں کہ کھانا یہ آئے گا، یعنی یہ مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جو دوپہر کا کھانا آنے والا ہوتا تھا جیل سے، وہ بغیر دیکھے انہیں بتا دیتے تھے سارے ساتھیوں کو، دوستوں کو کہ بھائیو آج دوپہر میں فلاں کھانا آنے والا ہے۔ وہی کھانا آتا تھا تو سارے لوگ کہتے تھے کہ آپ کیسے بتا دیتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ یہ میں نہیں بتاتا ہوں، میرے اللہ رب العالمین بتا دیتے ہیں، وہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتے ہیں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ بعض مفسرین نے یہ تقریر کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس یہ دونوں نوجوان آئے تھے، ان دونوں نوجوانوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں فلاں کھانا کھا رہا ہوں، تو یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، تو حضرت نے بتا دیا تھا کہ ہاں جو خواب تم نے دیکھا ہے وہی کھانا تم کو ملے گا کھانے کے لیے۔ تو گویا کہ پہلے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام ان نوجوانوں کو بتا چکے تھے۔ تو مفسرین نے یہ تشریح کی کہ یوسف علیہ السلام سے ان لوگوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور یوسف علیہ السلام بتا چکے تھے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر کھانے سے مراد اور کھانے کی تعبیر بتانے سے مراد یہ ہے کہ جیل میں رہنے والے لوگوں کے پاس جو ان کے گھر سے بن کر کے کھانے آتے تھے اور جو ان کے رشتے دار اور ان کے چاہنے والے لوگ کھانا لاتے تھے، وہ کھانا آنے سے پہلے یوسف علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ تمہارے پاس فلاں کھانا آئے گا، تمہارے پاس فلاں کھانا آئے گا۔ غرض یہ کہ مفسرین کی یہ ساری تفسیریں ہیں جو انہوں نے اپنی تفسیروں میں بیان کیا ہے، آپ لوگوں کو ساری تفسیر کی ضرورت نہیں، بس اتنا یاد رکھیے کہ ایک تفسیر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ ابھی میری تقریر تھوڑی سی تم سن لو اور کھانا آنے سے پہلے ہی خواب کی تعبیر بھی بتا دوں گا اور تم لوگ چلے جانا۔ فرمایا حضرت یوسف نے ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو میں کھانا آنے سے پہلے بتا دیتا ہوں تعبیر، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بتا دیتے ہیں، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے دین کو چھوڑ دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کے دین کو چھوڑ دیا تو کس کے دین کو اپنایا؟ تو کہا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں پیچھے چلا اپنے آباء و اجداد کے مذہب کے، وہ اسلام ہے اور وہ دین توحید ہے، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب کی اتباع کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء،
ہمیں کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں؟ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر فضل ہے۔ وہ علی الناس، اور لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان اور بہت فضل ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ جب اللہ کی نعمت حاصل ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سارے معبودان بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے جو سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، اے نوجوانوں، تم لوگ جو پوجا کرتے ہو فلاں بت کی اور فلاں مورتی کی اور فلاں چیز کی اور فلاں چیز کی، جو جس چیز کی بھی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ تو صرف ایسے نام ہیں کہ جن ناموں کو تم لوگوں نے منتخب کر لیا ہے اور تمہارے آباء و اجداد نے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ نے ان ناموں کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ بے شک حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، فیصلہ تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ سارے بتانے باقی، یہ ساری مورتیاں بیکار ہیں، کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ جو ایک اللہ کو ماننے والا دین ہے یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اب آؤ میں تم دونوں کو خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں۔ بہرحال تم دونوں میں سے ایک تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، جیسا وہ پہلے ڈیوٹی کر رہا تھا ویسی ہی ڈیوٹی اب بھی کرے گا۔ وہ امن آخرو فیسلبو فتح من رأسی، بہرحال دوسرا تو اس کو سولی دی جائے گی اور اس کے سر کو چڑیے کھائیں گے، چڑیاں اتریں گی اور ان کے سر کے بھیجے کو کھائیں گی۔ فَقُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، فیصلہ کر دیا گیا اس بات کا جس کے سلسلے میں تم لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ ان دونوں نوجوانوں نے یہ کہا کہ نہیں میں نے خواب نہیں دیکھا ہے، میں جھوٹ آپ اس سے مذاق کر رہا تھا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، جو میں نے کہہ دیا آئندہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا تھا اور جب خواب کی تعبیر غلط ہوئی تو ان کی غلط کہتا ہوں خواب کی تعبیر ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تو ان لوگوں نے انکار کیا کہ میں نے خواب نہیں دیکھا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب نہیں دیکھا تھا، غلط یہ کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، آگے کیا ہونے والا ہے وہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ تو وہی کے مطابق ایسا ہی ہونا تھا جیسا یوسف علیہ السلام نے بتا دیا تھا۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا جس کے بارے میں خیال تھا کہ ان دونوں میں سے وہ نجات پا جائے گا اور ثابت ڈیوٹی پر معمول ہو جائے گا شراب پلانے کی ڈیوٹی پر، کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا کہ ایک یوسف نام کا مظلوم آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، اسے نکال لے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس آدمی کو بھلا دیا، یعنی وہ نہیں کہا بادشاہ کو ذکر ربہ، اپنے آقا سے ذکر کرنے کو شیطان نے بھلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھولتا ہے وہ شیطان بھی بہت ساری چیزوں کو بھلا دیتا ہے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، یوسف علیہ السلام جیل خانے میں چند سال رہے۔ بدون کا اطلاق 3 سے 10 تک ہوتا ہے، لکھا ہے مفسرین نے کہ 7 سال یا 12 سال تک یوسف علیہ السلام جیل خانے میں رہے۔ بعض مفسرین نے 7 سے 10 تک بھی لیا ہے، لیکن بعض مفسرین نے آگے بڑھا کر کے بھی لیا ہے، یعنی یہ کہ 12 سال 7 سال یا 12 سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں رہے۔ بھائیو اب وقت زیادہ ہو گیا، یہیں سے اس قصہ کو روکا جاتا ہے اور اگلے دن قصے کا اگلا حصہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قصے سے عبرت لینے کی اور پاک دامن رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی توحید پہ اور اپنے انبیاء کی رسالت پہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔